الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے افعال کو اسوہ حسنہ کرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا، ہر عمل وہ اسوہ حسنہ ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی خوبصورتی کن کو نظر آتی؟ اندھوں کو نظر نہیں آتی. بینا کے لیے اندھوں نے تو پیغمبر السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. قرآن نے کہا الہم قلوب یفقہون بہا الہم ابصر یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. ان کی کوئی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، جو کان ہے جن سے سنتے ہیں. ان کا کوئی دل ہے جن سے سمجھتے نہیں ہے. نہ ان کے پاس دل ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے. اس لیے کہ ایسی پرنور شخصیت اور خاتم النبیین کا سہرہ لے کر زمین پر آنے والے پیغمبر، جس کو پوری کائنات پہچانتی ہے، پتھر بھی پہچانتے ہیں، درخت بھی پہچانتے ہیں، چاند بھی پہچانتا ہے، سورج بھی پہچانتا ہے، ہوائیں بھی پہچانتی، مٹی بھی پہچانتی، جس کو زمین بھی پہچانتی. کون کو نظر نہیں آیا؟ اس لیے قرآن نے کہا یہ اسوہ حسنہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اسوہ حسنہ ہے، کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جن میں 3 اوصاف پائے جاتے ہیں. لمن کان یرجو اللہ، سب سے پہلے وہ انسان اللہ سے ملاقات کا جو یقین رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کا سامنے کرنا ہے، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے. استعذار ہے. دیکھو عقیدہ تو سب کا ہے، لیکن استعذار اور چیز ہے، کیفیت کا غلبہ اور چیز ہے، اور عقیدہ ہونا اور چیز ہے. جس آدمی کو یہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کا دھیان اور خیال ہو، تو فوراً سوچے گا کس رنگ میں پیش ہوں تو نبی کا رنگ نظر آئے گا. اور کہو مجھے کیسے پیش ہونا ہے، میرا ظاہر باطن کیسا ہو،
کہ اللہ کو پسند آ جائے جب میں پیش ہوں. قرآن نے بڑی عجیب بات کی. تو یہ نہیں کہا کہ صرف ہر مومن کے لیے ہر مومن کو نظر آئے گا، نہیں، کہا کہ یہ اسوہ حسنہ، اس کی خوبصورتی، اس کی نورانیت آئے گی جب پہلے دل کی کیفیت کو صحیح کرنا ہوگا. لمن کان یرجو اللہ، یرجو جو ہے ویسے تو اس کا معنی آتا ہے امید رکھتے ہیں، لیکن ذات الہی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جب لفظ امید آتا ہے تو یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. یاد رکھیں، جہاں بھی ایک وعدہ ہوگا کہ امید ہے کہ ہم تمہیں یہ نوازیں گے، تو کہا کہ وہ امید میں تو ہوتا ہے کہ ہو پوری ہو نہ ہو. فرمایا کہ لفظ امید ہے لیکن یقین کے معنی میں جو ذات الہی سے جس کا تعلق ہے. وہ اگر کہیں گے بھی امید ہے تمہیں بخش دیں گے، یعنی یقیناً تمہیں بخش دیں گے. عجیب ہے، یقین. لیکن اللہ پر کوئی چیز فرض اور واجب تو ہو نہیں سکتی. لفظ فرض اور واجب استعمال نہیں ہوتا، ان کی شان ایسی ہے. لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتے، لہذا کام تو ہو ہی جانا ہے تمہارا. لمن کان یرجو اللہ، یقین ہے، عقیدہ تو ہے لیکن اس کا غلبہ نہیں ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھو ایک آدمی، کسی نے کہا کہ بھائی اس صندوق میں سانپ ہے. اب علم میں بات تو آ گئی کہ اس میں سانپ ہے، لیکن یقین ابھی نہیں آ رہا ہے، تو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو میں چیک کرتا ہوں. اور اگر یقین ہو کہ واقعی سانپ ہے، کسی کے بتانے کے بعد یقین ہو جائے کہ مجھے سانپ ہے اس میں، تو کبھی بھی کھولنے کی ہمت نہیں کرے گا. بھائی یہی سے آپ سمجھ لیں کہ عقیدہ جب غلبہ بنتا ہے، انسان کی کیفیت بنتا ہے، تو اس کو یقین کہتے ہیں. اور فرمایا الیقین والایمان کلہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو انسان کا یقین بڑھتا جاتا ہے ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے. درجات ہیں. چنانچہ پہلے علم الیقین آتا ہے، پھر عین الیقین آتا ہے، پھر حق الیقین آتا ہے. یہ یقین ایمان سے، ایمان کی کیفیات کا نام ہے. نہ کسی کو کہنا بھی ہاں بھی مرنا، ہاں جی قیامت قائم سب ہے، دل ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کے خلاف ہے. تو معلوم کہ یقین نہیں آیا، یہ یقین کی کیفیت نہیں آئی ابھی تک. تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ، میرے پیغمبر کی ذات میں نمونہ کس کو نظر آئے گا؟ فرمایا جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے اور غلبہ ہے، اس پر طاری ہے کہ مجھے اللہ کو ملنا ہے، فکر میں رہتا ہے یار میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے. تو پھر سوچے گا کہ میں کیا چیز لے کر پیش ہوں. اللہ فرمایا کہ جاؤ بھائی، تم ہمیں ویسے ہی پیارے لگتے ہو کیونکہ ہماری پیاروں کی ادائیں لے کر آئے ہو. تیرے محبوب کی یار میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو دور کر دے، میں صورت لے کے آیا. والیوم الآخرہ، اللہ کی ملاقات اور آخرت کا یقین کہ مجھے اللہ آخرت میں بھی میدان محشر میں پیش ہونا ہے. اللہ کی ملاقات تو مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے، قبر سے شروع ہو گئی. میدان محشر آخرت میں وہاں ڈبل کام ہے. اللہ کا بھی سامنا کرنا ہے، رسول اللہ کا بھی سامنا کرنا ہے. اب بتائیے، جب یہ ہو کہ مجھے وسلم کے حضور پیش ہونا ہوگا تو مجھے آپ بتائیے، اور زندگی گزار دی ان کی مخالفت میں، ان کی طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری، کس منہ سے پیش ہوگا مجھے بتائیے. آپ فرمائیں کہ میری ذات میں نمونہ نہیں تھا تو غیروں کا نمونہ لیتے رہے. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیاں، ان پنڈلیوں پر بیماری کی وجہ سے کچھ نشانات ہیں. اگر میں ٹخنے سے اوپر کرتا ہوں اپنی شلوار یا لنگی، وہ نشان نظر آتے
جو भद्दे मालूम होते हैं। आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपनी लुंगी नीचे लटका लूं ताकि वो छुपे रहे। होता है, जख्म वगैरह हो जाते हैं ऐसे। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? तो साहबी का बयान है कि मैंने ये उज़र पेश किया और फरमाया लई सफिया हुस्ना उसवा, मेरी जात में तेले नमूना नहीं। कहा मैंने रसूलुल्लाह को देखा तो आपकी लुंगी मुबारक ऊपर निसफ साख तक थी, आधी पिंडली तक थी और टखने से ऊपर थी, और मैंने फौरन अपनी लुंगी ऊपर कर ली। आपने एक ही बात आशिक को की कि मेरी जात में तेले नमूना नहीं। आशिक को आगे क्या, बस बात खत्म हो गई, यही बात खत्म कर दी और दलाल देने की जरूरत नहीं है। तो कहे जी दलीलें दो, दलीलें दो, ये तो दलील है कि आशिक नहीं है, वरना महबूब का अमल है तो बात ही खत्म हो गई, बस बात साबित खत्म हो गई। बाद लोगों को बहुत दलीलें मांग रहे, जी दलील पेश करो, जी दलील पेश करो। ये बेगानापन की अलामत है। और एक बात अल्लाह रसूल ने बता दी, बस ठीक है। 1400 साल 1500 साल से उम्मत उस पर अमल करती आ रही है। सहाबा के पूरे तबके ने उस काम को लिया, फिर उनसे ताबीन ने, तब ताबीन, आज तक उम्मत उस काम को लेके चल रही। वहां पर अकल के घोड़े दौड़ाना ये दलील है। अगर आखिरत का यकीन होता, अल्लाह से मुलाकात का यकीन होता, रसूलुल्लाह का सामना करने का इसको यकीन होता कि आप मैदान माशर में जब प्यास लगी होगी हौज़े कौसर पर जाऊंगा, रसूलुल्लाह के हाथ से जाम पीऊंगा, फरमाएंगे तो क्या ये हदीस में आता है वो लोग जो बिदअत पैदा करते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अल्लाह के नबी के तरीके को ज़िबा करते हैं और तरीके को खत्म करते हैं, फरमाया कि वो करीब आएंगे, फरमाया इनको दूर कर दो, दूर कर दो, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे रास्ते और तरीक को बिगाड़ दिया, दूर कर दो। वो कहेंगे हम आपके, आप मेरे होते तो मेरी जात में तुम्हारे नमूना नहीं था। बल यौमल आखिरा, ये तो दिल की कैफियत है कि जब दिल में अल्लाह की मुलाकात और मैदान माशर में हुजूरी का यकीन आ जाता है तो उसको सबसे खूबसूरत तरीका रसूलुल्लाह का करना है, क्योंकि दिल की आंख खुल जाती है। दिल की आंख जो बंद है ना, तो इसी वजह से बंद है कि यकीन नहीं है, इसलिए बंद है। जैसे आदमी आंखें बंद करके कहीं हाथ मार रहा हो और कोई चीज उसको काट ले, लोग कहेंगे यार वो हकीम का वाक़या तो आपने सुना है ना कि एक हकीम के पास आदमी का मेरे पेट में बड़ी दर्द है, उन्हें सारा कुछ पूछा, वो सुरमा ले आया कि सुरमा डालो, उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द है। उन्हें कहा भाई तूने जली रोटी खाई, रोटी जली थी, तो खुद कह रहा है मैंने जली रोटी खाई। उन्होंने कहा तेरे आंखों के इलाज की जरूरत है, पेट के इलाज की जरूरत नहीं है। जब दिल की आंख खुल जाती है उसको पूरी कायनात में आप अलैहिस्सलाम की जात और आपके तरीके सबसे ऊंचा नमूना नजर आता है। और हकीकत भी यही है, हकीकत है, हकीकत है। पूरी दुनिया मेरा चैलेंज है, आप अलैहिस्सलाम ने किसी शय का कोई तरीका बताया है, पूरी दुनिया को चैलेंज है कि उससे अच्छा कोई तरीका हमें बता दो, इस काम के करने का यह अच्छा तरीका है। पूरी दुनिया को चैलेंज नहीं बता सकते, है नहीं उनके पास। और थानवी से किसी ने कहा हजरत ये उंगलियों से, अंग्रेज कहते तुम उंगलियों से खाते हो फिर चाटते हो, उन उंगलियों पर भी तुम्हारा लुहाब लगता है। तो हजरत थानवी तो थानवी थे, वरना जब तुम चमची से खाते हो तो उस वक्त तो हर वक्त तुम्हारा लुहाब लगता है। हर चमची जब बाहर आती है वो थूक से गीली होकर आती है, फिर उसको खाने में मारते हो, फिर ले जाते हो, फिर लाते हो। यहां तो आखिर में चाटने का हुक्म है, हर वक्त चाटने का तो नहीं है। वहां तो हर चमची के साथ लुहाब लग रहा है, यहां तो आखिर में हुक्म है ना, जब आप खाना खा चुके
अब उंगलियां चाटो, उसके बाद आपने धोनी है, दोबारा खाने में भी नहीं डालनी। और यहां जो चमची अंदर जाती है और वहां से जब वापस आती तो लाभ लेकर आती या नहीं बोलो, उसी लुहाब ज़दा चमची को फिर तुम खाने में मारते हो। ये तो तहजीब है और इसको तुम गवारपन कहते हो जो रसूलुल्लाह का तरीका है। जरा गौर तो करो, अकल तो देखो। तो गर्मा गर्म जब चमची से खाते हैं तो मुंह जल जाता है, यार पता नहीं था गर्म था, हाथ से खाता तो उसको पता है, अगर हाथ नहीं उसको उठा सकते तो जबान कैसे उठाए? हाथों को ठंडा लगेगा तो अंदर भी चला सही चला जाएगा। और फिर आपने सलाम के जो तरीके हैं और नमूना है, पूरी कायनात में इंसान किसी भी जगह पर है, जंगल में रहता है, पहाड़ में रहता है, जजीरे पर रहता है, सहरा में रहता है, आप इस्लाम के तरीके पर अमल कर सकता है। क्योंकि उसके लिए ऐसे लबादमात की जरूरत नहीं है, उसके पास तो प्लेट भी नहीं है, उसके पास तो चमची भी नहीं है, उसके पास तो देगची भी नहीं है, तो क्या करेगा? साहबे इकराम के पास कुछ ना होता, क्या करना है तो क्या करते थे? जमीन में गड़ा खोदते, उसके ऊपर चमड़ा बिछाते और उस गड़े के अंदर चमड़े को गड़े में दे देते और उसके अंदर सालन उलट देते और उसमें से खा लेते। आप सलाम ने तो के पूरी आलमीन, पूरे आलमों के लिए आप पैगंबर रहमत बनकर आए थे। आपने हर वो तरीका दिया कि पूरी दुनिया का हर इंसान उस पर अमल कर सकता है। जंगल सहरा वाला क्या कहेगा, यार मेरे पास तो चीजें ही नहीं है कि मैं अपने महबूब के तरीके पर अमल कर सकूं। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही वजह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकर को इख्तियार किया। आपका जो फकर था ये इख्तियारी था, इस्तरारी नहीं था मेरे आपके फकर की तरह। हमारे तो बस में नहीं होता तो हम फकीर होते हैं। आप इस्लाम को तो खजानों की चाबियां दी गई। आप फरमाया, एकदम फरमाया, उठे तो आपके दोनों मुट्ठियां बंद थी। हमने कहा हजरत की क्या है? और वह अल्लाह ने दुनिया और आखिरत के खजानों की मुझे चाबियां दे दी, लेकिन मैं ये पसंद करता हूं एक दिन खाऊं और शुक्र करूं, एक दिन भूखा रहूं तो सब्र करूं, ताकि मेरी उम्मत के गरीब से गरीब शख्स उस पर हालात आए तो उसको जिंदगी गुजारने का सलीका आए कि मेरे महबूब ने भी इस तरह जिंदगी गुजारी है। वरना पैगंबर सलाम को अगर खजाने खोल दिए जाते तो गरीब कहते हम कैसे अमल करें? पूरे 9 घरों में एक चारपाई थी, 9 एक साथ, तो क्या चारपाइयां बन नहीं सकती? कैसो किसरा के खजाने कदमों तले आगे चारपाई रखी नहीं जा सकती थी, लेकिन नहीं, चारपाई भी थी और नीचे एक घर में चारपाई थी, बाकी घरों में नीचे बिस्तर थे, ताकि चारपाई वाला अगर बिछाए तो वो भी कहे मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। अगर चारपाई नहीं है और नीचे बिस्तर है, वो भी कहे मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर, और तीसरी बात व ज़करल्लाह कसीरा। हमारे महबूब की जात में उसवा और आपके तरीकों में नमूना किनको नजर आता है? जो कसरत से अल्लाह को याद करते हैं। यह अमल बताया, पहले दिल की कैफियत बताई कि दिल की आंख कब खुलेगी? जब आखिरत का यकीन होगा, अल्लाह की मुलाकात का यकीन होगा। और बाहर की आंख कब खुलेगी? जब तुम जिक्र अस्कार की कसरत करोगे, तिलावत करोगे, नमाज रोजे की पाबंदी करोगे, तो तुम्हारा दिल मुनव्वर होगा। जब दिल नूर होगा, आंखें नूरानी चीजों की तलाश करेगी, इसलिए कि जब आंख से नूर निकलता है तो उसको नूरानी चीज भली मालूम होती है और बेनूर चीज उसको अच्छी मालूम नहीं होती। अब आंख देखती है, इसकी आंखों में नूर है, नूरानी चीज तलाश है। इसलिए मौलाना रूमी फरमाते नूरियां मर नूरियां ना तालिबन, ये नूरी नूरियों को तलाश करते हैं। एक आदमी नूरी हो, दिल भी मुनव्वर, आंख भी मुनव्वर, ज़बान भी मुनव्वर,
وہ نور کو تلاش کرے گا، کیونکہ اس کی خوراک وہ ہے، نور ہے۔ اور ناریاں من ناریاں لا طالباً جاذباً، اور ناری ناریوں کو تلاش کریں گے، گندگی کو تلاش کرے گا۔ کبا بھی پرندہ ہے، ہنس بھی پرندہ ہے، کبا گندگی تلاش کرے گا، مردار پر گرے گا، اور ہنس موتی تلاش کرے گا۔ دونوں کی فطرت میں فرق ہے۔ اور میں جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، پھر ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے، اور میں اب وہ آخرت، اب وہ نورانی کو تلاش کریں گے، اور نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اوپر ہے۔ آپ کے ہر طریقے میں اس کو نور نظر آئے گا، ہے بھی نور، لیکن اب اس کو نظر بھی آئے گا۔ یہ اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں، سب سے اچھا طریقہ یہ، آپ کے ہر ادا میں اس کو نور معلوم ہوگا، کیونکہ اس کی آنکھ بھی منور ہے، زبان منور ہے، دل منور ہے، ظاہری آنکھ بھی دیکھ رہی اور باطنی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے بڑی عجیب بات کی ہے، ذات پیغمبر کا اسوہ حسنہ اور نمونہ کن کو نظر آتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے۔ اور آدمی کہا یار یہ تو یوں ہے، یہ باتیں کرنا دلیل ہے کہ تو ظلمت اور اندھیرے میں۔ اس کی مثال اس حلال جانور کی ہے۔ کافروں کی بات نہیں کرتا، کافروں کو تو وہ تو ہے ہی اندھے کو کیا کہنا بھی یہ حسین کو دیکھو، لیکن جو ہمارے جیسوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ایمان دیا ہے، ہمیں اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہتے یہ یوں ہے، وہاں یہاں ہے، دلیل ہے۔ وہ حلال جانور، بعض حلال جانور ہوتے ہیں جو گندگی کھانے لگتے ہیں، ان کو حدیث شریف میں جلالہ کہتے ہیں، جل کہتے ہیں، گائے بھینس کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں ان کو جل کہتے ہیں۔ تو بعض جانور یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، حلال جانور، اس کے جسم میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی، اس کو اچھی خوراک اچھی نہیں لگتی، اس کو گندم اچھی نہیں لگتی، دانے اچھے نہیں لگتے، دال اچھی نہیں لگتی، پٹھے چارہ اچھا نہیں لگتا اس کو۔ اب آپ مجھے بتائیں، حلال جانور ہے اور چارہ نہیں کھا رہا ہے، گندگی کھاتا ہے، تو اور آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ اس کی فطرت خراب ہو گئی، اس کو چلے کی ضرورت ہے، چلہ لگواؤ، اس کو بند کر دو، چلہ یہ کہ اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دیا۔ بکری ہے، گائے ہے، 40 دن بند رکھو، 40 دن، حدیث کو ہوگا 40 دن۔ مرغی ہے تو 3 دن سے لے کر 10 دن ہے، 40 دن بند رکھو، اس کی حرام خوراک بند کر دو، بھوک لگتی ہے پھر بھی چارہ نہیں کھاتا، لیکن جب بھوک بہت ستائے گی تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرے گا، پھر کرتے کرتے اس کو حلال خوراک اتنی عادت ہو جائے گی، جب 40 دن کے بعد اس کو تم چھوڑو گے تو حرام نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو چسکا حلال کا لگ چکا ہے، چسکا لگا ہے جان کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا اے دوست تو رہا نہیں۔ میرے دوست، اگر کوئی کہتا ہے پیغمبر اسلام کی نداؤں کی ایسی بات کرتا ہے، انہیں کہا تو وہ حلال جانور ہے جو جلالہ بن چکا ہے، اندھیریاں تیرے اندر ہیں، اگر ان صفات کو تو اپنے اندر پیدا کر لے جو قرآن نے کہا ہے، فَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو رسول اللہ کی ذات سے بہترین اور زیادہ نمونہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مومن کا علاج بتا رہا ہوں، غیر ان کو کافر کو نہیں کہتا، بلکہ کافر تو آج تحقیقات کر کے پیغمبر اسلام کے طریقوں کی افضلیت ثابت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اور اما عائشہ نے خواتین سے کہا، مرنا ازواج کننا ان یطیبوا بالماء، اپنے شوہروں سے کہو پانی سے استنجا کیا کرے۔ پہلے ڈھیلے سے استنجا تھا، وہ بھی حدیث میں آتا ہے،
لیکن جب پانی میں فراوانی ہو گئی، پہلے تو پانی نہیں تھا، پھر کنویں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کر دیا، پانی کی فراوانی ہو گئی، یطیبوا بالماء یستطیبوا بالماء، کہ پانی سے استنجا کریں۔ آپ یہ میری بات سن کر حیران ہوں گے، کیونکہ یورپ میں اکثریت ڈاکٹروں کی اور نرسوں کی ہمارے بر صغیر کے لوگ ہیں۔ ابھی انگریزوں نے بڑا شور مچایا ہمارا ملک کا نکل جاؤ، تو وزیر اعظم نے کہا ان کو نکال دو، تو تمہارا تو علاج کرنے والا کوئی نہیں، تمہارا تو ایک بندہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ انگریز پڑھتے نہیں ہے، مفت کی روٹی کھاتے ہیں، سب مسلمان لوگ، اکثر مسلمان۔ اور عجیب بات ہے کہ ان کو، انگریزوں کو مسلمان ڈاکٹر پر بڑا ٹرسٹ ہے، کہتے ہیں ان کو ہمدردی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان ایسی چیز ہے جو انسانیت کی ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ ہمدردی تو سیکھی رسول اللہ کے گھر سے مخلوق ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیماریاں یہ یورپین لوگوں کو جو استنجا نہیں کرتے، ٹیشو کس سے کام چلاتے ہیں، سب سے زیادہ شرمگاہوں کی بیماری ان لوگوں کو۔ 100 مریض آئے گا، ان کا 100 مریض آئے گا، مسلمان 1 یا 2 مریض آئیں گے جن کو کوئی بیماری ہوگی، اور ان کے 100 کو بیماری ہوگی، اس لیے کہ استنجا نہیں کرتے۔ اور اب انہوں نے بھی استنجا شروع کر دیا۔ کموڑ تو لگا ہوتا ہے، کموڑ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی اب کئی جگہ ہے، حالانکہ ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لوٹا کافی ہے۔ مسلم شاور، شاور کا نام ہی مسلم ہے، مسلم شاور، اس لیے نام رکھا ہے کہ مسلمان استعمال کرتا ہے، مسلم شاور کا نام مسلم شاور، یہ ہمیں نہیں نام رکھا، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، کافر شاور نہیں رکھا کیونکہ مسلمان استعمال کرتا ہے، ہم تو استنجا کر رہے نہیں، غلاظت لیے پھرتے۔ کسی نے کہا یہ انگریز روزانہ صبح کو نہاتا ہے، ان کی بڑی اچھی عادت ہے۔ وہ جو میڈیکل کے شعبے سر رکھتا تھا، ان کا بدبخت فجر سے ہگنا موتنا شروع کرتے ہیں، رات تک وہ سارا ان کی پینٹوں کے اندر اور ان کے جو ہے انڈر ویئر کے اندر ہوتا ہے، صبح کو نہا کے دفتر نہیں جائیں گے تو دفتر والے ویسے ہی نکال دیں گے، اتنی بدبو آئے گی اس سے۔ تو مسلمانوں کو قیاس کرتا ہے جو ہر وقت پاکیزہ اور پاک رہتا ہے، جن کے نبی نے تو فرض وضو اور فرض غسل کے علاوہ سوتے ہوئے حکم دیا کہ سوتے وقت وضو کر کے سو تم۔ حدیث میں آتا ہے جو وضو کر کے سوتا ہے اس کی روح عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے، حدیث شریف موجود ہے۔ اور اس شخص کی رات کو کسی وقت آنکھ کھولے جو وضو کر کے سوتا ہے اور وہ دعا مانگے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور تحوی شریف میں، ترمذی شریف میں، شاید ستہ میں روایت موجود ہے۔ ہاں تو مستحب آنا کے ہمارا پیغمبر نے تو ہمیں ایسی پاکیزگی سکھائی، پاکیز کے استنجا کرو، سونے سے پہلے استنجا کرو، وضو کرو، پھر آرام کرو، تمہاری روح اس پر جائے گی۔ جب تمہاری آنکھ کھولے رات کو کروٹ بدلتے ہوئے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اور کیا ان کو کیا کرتے ہو صبح سے شام تک آپ پخانا لیے پھرتے ہیں، کہ نہائیں گے نہیں اگلے دن تو کیا بنے گا؟ اب انہوں نے وہ ایجاد کر دیا بدے، اس کا نام بھی بدے ہے، بدت سے، میں کہ یہ بدے بدت سے، ہاں یہ پیچھے سے پانی چھوڑتے ہیں تاکہ پیچھے سے گندگی صاف ہو جائے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ ان کا ڈاکٹر کا بدبختو جو مریض آتا اس کو یہی بیماری ہے اور یہ مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، میرے ساتھ پنڈوٹون میں پڑھتے تھے، کا سکول میں سال میں جائزہ ہوتا تھا ہیلتھ کا جائزہ، تو وہ آ کر کیا دیکھتے تھے ڈاکٹر؟ ہاتھوں ناخنوں کو اور پاؤں کے ناخنوں کو اور انگلیوں کو۔ کہا میں نے میٹرک تک وہاں پڑھا ہے، کسی سال بھی کوئی انگریز انعام نہیں لے سکا، مسلمانوں نے انعام لیا، کیونکہ ان کے پاؤں کی انگلیاں بھی خراب ہوتی تھی اور ہاتھ کی انگلیاں بھی خراب ہوتی تھی، اور مسلمان کچھ نہ ہو جمعے کو تو غسل کر کے مسجد آ جاتا ہے۔
اس لیے آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کیا کرو، ان کیا غسل نہیں ہوتا؟ یہ انہوں نے غسل بھی ہم سے سیکھا ہے۔ میں نے ایک یورپ کے بادشاہ کی وہ پڑھی کہ پورے سال میں ایک بار غسل کرتا تھا، پورے سال میں، اور اس سے اتنی بدبو آتی تھی اس بادشاہ سے کہ پاس بیٹھنا مشکل، لیکن لوگ مجبور تھے، بادشاہ تھا۔ اور اس کی بیوی کا بیان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب یہ میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ اور یہاں رسول اللہ فرمایا کہ بھائی مسلمان پر لازم ہے کہ 7ویں دن غسل کرے اور غسل کر کے اللہ کے دربار میں آئے اور جمعے کو مغفرت کے پروانے لے کر جائے۔ لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کی یقین رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت میں پیشی اور حضوری کا یقین رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔